بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 400 یا 500 افراد کی تعداد میں ایک لشکر بھیجا ہے سامرہ سے۔ متوکل نے امام علی النقی الہادی کو سائلنٹلی گرفتار کرنے کے لیے، سائلنٹلی گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ نہ کوئی شور شرابہ ہونا چاہیے، نہ کوئی سین کریٹ ہونا چاہیے، خاموشی سے جانا اور علی ابن محمد کو گرفتار کرنا اور انہیں سامرہ لے آنا۔ اگر پیار محبت سے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جبرن انہیں گرفتار کر کے لے آنا۔ بہرحال امام نقی علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں وہ دن کہ جو شدید ترین گرمی کے دن تھے، امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت اس لیے چاہیے کہ میں گرم کپڑے سلوا رہا ہوں۔ گرمی کے شدید دن، اس میں امام ہادی علیہ السلام 3 دن اور لیٹ کر رہے ہیں سامرہ کے طرف سفر اختیار کرنے کے آغاز کو۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ میں گرم کپڑے، اونی کپڑے، وولن کپڑے بنوا رہا ہوں۔ سب لوگ تعجب میں آئے، اور یہ جو 300 یا 500 کی تعداد کا لشکر تھا نا، 2 لوگ تھے کہ جو اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ 2 لوگ وہ تھے کہ چونکہ بڑی آرمی تھی یا بڑا لشکر تھا، اسے سنبھالنے کے لیے ایک آدمی کافی نہیں تھا، لہذا 2 افراد ڈیپیوٹ کیے گئے، نومینیٹ کیے گئے، اور 2 افراد ساتھ چل رہے۔ ان دونوں کی آپس میں بحث ہوتی رہی، اس لیے کہ ایک رسول اور اولاد رسول کا چاہنے والا تھا اور دوسرا اولاد رسول اور رسول کا دشمن۔ لہذا وہ یہ کہتے رہے کہ تمہارے رسول اور تمہاری رسول کی اولادیں یہ کہتی ہیں، اور ایسی بات کہ جو نعوذ باللہ من ذالک نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ بحث چلتی رہی۔ ایک صحرا کے ایسے حصے میں جہاں پہنچے جہاں پر نو مینز لینڈ ہوتا ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی ولیج نہیں، کوئی اربن رورل سٹی نہیں۔ وہاں پر پہنچ کر ایک مرتبہ وہ جو مخالف تھا اس نے کہا محب اہل بیت سے کہ دیکھو، تمہارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت ہوگی تو زمین کے ہر ٹکڑے سے 70 لوگوں کو دوبارہ سے اٹھائے گا اور انہیں مبعوث کیا جائے گا، میدان حشر میں بھیجا جائے گا، قیامت کے میدان میں بھیجا جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ زمین صحرا، ایک ایسا ڈیزرٹک پلیس کہ جہاں پر کوئی پاپولیشن نہیں ہے، کوئی انسانیت وہاں پر، آدم نہ آدم ذات، وہاں کے بارے میں اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہاں سے کتنے 70، کون سے 70 لوگ اٹھیں گے؟ یہاں سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ نہیں معلوم، تمہارے مولا بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہا اور اس نے سن لیا، بات آئی گئی ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے۔ مدینہ پہنچے، امام نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد سفر آغاز ہوا، شروع ہوا مدینہ سے سامرہ کے لیے۔ چلتے چلتے جب اسی پوائنٹ آف ڈیزرٹ پہ پہنچے، صحرا کے اسی نقطے پہ آ کر پہنچے، تو ایک مرتبہ آندھی چلنے لگی، طوفان آ گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی، اور گرمی کے شدید دنوں میں ٹھنڈی یخ ٹھنڈی ہوائیں اور برف جیسی ہوائیں چلنے لگی۔ اس لیے کہ صحراؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی ویدر ایسے پریڈکٹ اور فورکاسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے، گرم ہو تو بھی شدید، ٹھنڈا ہو تو بھی شدید۔ اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلی کہ پھر گرم کپڑوں کی ضرورت پڑی۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ ایک مرتبہ مولا امام ہادی علیہ السلام نے وہ گرم کپڑے جو سلوائے تھے انہیں نکالا اور یہ کہا کہ یہ ایک کپڑا 2-3 افراد شیئر کریں، مل کر اسے استعمال کریں، جتنوں کو مل جائے ان تک پہنچ جائے، اور جو رہ جائیں وہ اپنا انتظام خود کریں۔ یہاں تک کہ ایک تعداد تھی، تقریباً 80 سے 85 کی تعداد تھی کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ لوگ مر گئے، اس ٹھنڈ کا سامنا نہیں کر سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ اب جب ان کی موت ہوئی، بادشاہ متوکل انتظار کر رہا ہے، سفر سامرہ کی طرف رواں دوا ہے، 85 لوگ مر گئے، ان کی قبریں بنانی ہیں، کیا کیا جائے؟ امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا کیا کیا جائے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر ایک بڑی قبر بنائی جائے، اور یہ 80-85 افراد سارے کے سارے ایک ہی اس بڑی سی قبر کے اندر دفن کر دیے جائیں۔ جب یہ ہو گیا فیصلہ، تو ایک مرتبہ امام علی النقی الہادی علیہ السلام، وہ کہ جب لشکر آ رہا تھا مدینہ کے لیے، اس وقت لشکر کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بات امام ہادی کے سامنے نہیں ہوئی تھی کہ یہاں سے 70 لوگ کیسے اٹھیں گے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جب وہاں پر اجتماعی قبر بنوا لی، اس کے بعد
اسی شخص کی طرف, اسی سردار لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ جو تمہارا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمین کے اس ٹکڑے سے اس طرح سے پروردگار عالم 70 لوگوں کو اٹھائے گا قیامت کے میدان میں. جو حق کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی مرضی کیا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کیا احکام نازل کر چکا ہے. لہٰذا ان کی مخالفت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے حق کی مخالفت کی جا رہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد